كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی رسول اور پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، انہیں ان کی نبوت اور رسالت منوانے کے لیے کچھ معجزات عطا فرمائے، جنہیں دیکھ کر لوگوں نے اللہ کے نبی اور رسولوں کی تصدیق کی. معجزات معجزے کی جمع ہے، اور معجزے کا مطلب ہے، معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز. اگر یہ کسی نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی اللہ کے ولی اور بزرگ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. دنیا کی طاقتیں جو کام کرنے سے عاجز ہو جائیں اور وہ کام کسی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ہو جائے تو یہ معجزہ ہے. آگ اس کا کام ہے جلا دینا. لکڑی ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، گوشت ہو، ہر ایک چیز کو آگ جلا دیتی. دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور آگ کو کہیں کہ آگ جلانا چھوڑ دے، دنیا کے سائنسدان، انجینئر، ماہرین اپنی عقل، سمجھ اور دانائی اور صلاحیتیں اس پر خرچ کر دیں کہ آگ میں لکڑی تو ڈالیں لیکن آگ اسے جلائے نہ. ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور اللہ کے حکم سے وہ آگ اسے نہ جلائے، اس کے جسم پر بندھی ہوئی رسیوں کو بھی آگ جلا دے، لیکن اسی پیغمبر کے جسم پر موجود بال کو بھی آگ تپش بھی نہ دے، حرارت بھی نہ پہنچائے، تو یہ معجزہ ہے. پانی، اس میں جو چیز جائے گی ڈوب جائے گی. آج سائنسدان اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں سے انہوں نے روڈ بنا لیے ہیں. اوپر بھی سمندر، نیچے بھی سمندر، دائیں بائیں بھی سمندر، بیچ میں سے سرنگ بنائی ہے، راستہ بنایا ہوا ہے. لیکن اس کو بنانے کے لیے انہوں نے دنیا کی جدید مشینری استعمال کی ہے. دنیا کے آلات
استعمال کر کے بنائے، لیکن ان ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ماہرین کو جمع کر دو اور سمندر تو بڑی بات ہے، دریا کے کنارے پر کھڑا کر دو اور انہیں کہو کہ اب پانی کو کہو کہ راستہ بنائے. سارے سائنسدان پانی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، مرغے بن جائیں، الٹے لٹک جائیں، ناک کو زمین پر رگڑیں اور دریا کی منتیں کریں کہ بھائی یہاں سے راستہ ہمیں دے دے، بغیر اسباب اور وسائل کے. ہم جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ پیش کرتے ہیں نا دنیا والوں کے سامنے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا ڈالا تو دریا میں راستے بن گئے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جاپان میں اور فرانس میں اور جرمنی میں سمندر کے نیچے جو ہے وہ پلیں بن گئی ہیں. تو وہ جو پلیں بنی ہیں وہ اسباب اور وسائل کو استعمال کر کے بنائی گئی ہیں. معجزہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں راستہ دیا تو فرشتوں کو مشینیں دے کر نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ ادھر سے بھی دیوار بناؤ، ادھر سے بھی دیوار بناؤ اور پانی کو ادھر روک دو. نہیں، ڈائریکٹ پانی کو حکم کر دیا کہ راستہ چھوڑ دے، پانی نے راستہ چھوڑ دیا. نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی پتھر ہے، بغیر اسباب اور بغیر وسائل کے ڈائریکٹ محض حکم خداوندی سے اس میں پانی بن گیا. پانی جو ہے اس نے راستے بنا دیے اور پانی کھڑا ہو گیا. یہ معجزات آج دنیا نے روبوٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا. جاپان میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک روبوٹ ہے، وہ ہمارے ہاں جیسے یہ کھانا پینا لے کر جاتے ہیں آن لائن لے جاتے ہیں نا، تو انہوں نے جاپانیوں نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے اس کے ذریعے سے آن لائن وہ چیزیں پہنچ جائے، اس میں ایڈریس فیڈ کر دو وہ کھانا لے کر وہاں پہنچ جائے گا. اور چلتا ہوا دکھا رہے تھے، روڈ ہے ٹھیک ہے نا. اب دیکھو انہوں نے ان کی عقل مندی دیکھو، روڈ کراس کرنا ہے تو سگنل سرخ ہے تو وہ روبوٹ کھڑا ہوا انسانوں کی طرح کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے نا. پھر جب سگنل گرین ہو جائے گا لوگ جانے لگیں گے، پھر یہ بھی روڈ کراس کرے گا. اور منزل وقت کو ایسی مشینری بنا دی ہے. ہر ایک چیز انہوں نے روبوٹ کی شکل میں بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک مٹی کی چڑیا بناؤ، مٹی کی چڑیا بناؤ اور دنیا کے سارے سائنسدانوں کو جمع کرو، کہو کہ اس میں جان ڈالو، اس کو کہو کہ اڑے. دنیا کے سارے سائنسدان الٹے لٹک جائیں گے، لیکن اس چڑیا میں جان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. یہ معجزہ، یہ لاٹھی ہے، یہ عصا ہے. اس عصا کو پوری دنیا کے سائنسدانوں کے سامنے رکھ دو، اس کا سانپ بناؤ، ٹھیک ہے نا. سارے سائنسدانوں کو کہہ دو بھائی یہ لاٹھی ہے، اس کا سانپ بنا دو. کتنا بھی زور لگا لیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس لاٹھی کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، ناک رگڑ لیں، الٹے ہو جائیں کہ پلیز لاٹھی صاحبہ ہماری عزت بچاؤ، آپ سانپ بن جاؤ. لاٹھی سنے گی تو بنے گی نا، لاٹھی میں تو جان ہی نہیں. لیکن وہی لاٹھی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ موسیٰ ان سے ڈرو نہیں، زمین میں پھینکو، لا تخف، ڈر نہیں، زمین میں پھینک. اسی لاٹھی کو زمین میں پھینکے بڑا اژدہا بن جائے، جادوگروں کے 80,000 سانپولیوں کو کھا کر ختم کر دے، نام و نشان مٹا دے. یہ معجزہ. ایک درخت کا تنا ہے، درخت کا تنا. امریکہ کا صدر مر جائے، برطانیہ کا صدر مر جائے، ٹھیک ہے نا جی، پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس جو بھی مر جائے، اس کے رشتہ دار روئیں گے، ٹھیک ہے نا.
پرویز مشرف مر گیا تھا، ہم تو خوش ہوئے تھے. ظالم تھا مر گیا مردود، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو خوش ہوئے تھے. ایسے تو ظالم حکمران مرتا ہے تو کتنا بھی ظالم اس کے گھر والے روتے ہیں، رشتہ دار روئیں گے، دکھانے کے لیے لوگ بھی روئیں گے کہ بڑا آدمی ہے چلو تھوڑا سا رو لو، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی درخت روتا ہے؟ دنیا کے سائنسدانوں کو بھائی تم سارے بھی امریکہ کا صدر ہے بہت بڑا، یہ مر گیا ہے، اب دنیا کو دکھانے کے لیے 2-4 درخت کے تنے لاؤ اور وہ روئیں، روئے گا؟ نہیں روئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایک درخت کا تنا ہوتا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے آپ، جو کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. صحابہ کو خیال ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خطبہ دیتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہوں گے. صحابہ نے لکڑی کا ممبر بنایا، ممبر بنانے والی کی خاتون صحابیہ تھی، ممبر بنا کر آپ کے پاس بھیجا، یا رسول آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیں. ادھر لکڑی کا تنا کھڑا ہوا، ادھر ممبر رکھا گیا. حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، رونے کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ رونے کی، جیسے کوئی انسان رو رہا ہو. صحابہ جب دیکھنے لگے تو وہ درخت کا تنا تھا نا، جو جس پہ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، وہ درخت کا تنا رو رہا تھا جیسے انسان روتا ہے بلک بلک کر. حضور علیہ السلام ممبر سے اترے، اس درخت کو یوں بازو میں لیا، اس پر یوں ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا. تو صحابہ فرماتے وہ ایسے چپ ہوا جیسے سسکیاں، بچہ رو رو کر سسکیاں لیتا ہے نا آخر میں، ایسے سسکیاں لے لے کر وہ آخر چپ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے وہیں پر زمین کھدوا کر اس کو وہیں پر دفن کر دیا. آج دنیا ایک درخت ہوتی ہے، آج پتے کو تو رلا کر دکھائے نہیں رلا سکتی ہے. پیغمبر کی جدائی میں ایک درخت کا بے جان تنا رونے لگتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، کتنی؟ کہتے ہیں کہ جاپان میں 700 کلومیٹر پر گھنٹہ ٹرین چلائی ہے، 700 کلومیٹر پر گھنٹہ. اور دنیا نے آواز کی رفتار، سب سے زیادہ تیز رفتار آواز کی ہوتی ہے، کا آواز کی رفتار کے جہاز بنا لیے. نظر کی رفتار کے جہاز بنا دیے. بڑی ترقی کر لی دنیا نے. لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی سواری پیدا نہیں کی ہے کہ یہاں زمین سے جائے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش اللہ، اللہ سے ملاقات، اور پھر یہی ٹوٹل کر کے بتا تھا 7,000 سال کا سفر ہے یہ. صرف سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تک آپ ٹوٹل لگا لیں نا، یہاں زمین سے پہلے آسمان کے نیچے تک 500 سال کی مسافت ہے. کتنے سو سال کی؟ 5 راشد مدنی پیدا ہو اور ہر راشد مدنی کی عمر 100 سال ہو تو 500 سال پیدا، 5 راشد مدنی پیدا ہو کر مر جائیں گے تب پہلے آسمان کے نیچے والا حصہ پہنچے گا. یہ 500 سال. پھر چھت ہوتی ہے نا، کوئی چھت 4 انچ موٹی ہوتی ہے، کوئی 8 انچ موٹی ہوتی ہے، جتنا بھاری سریا ڈالے گا اتنی. آسمان کی جو موٹائی ہے نا، موٹائی یہاں سے نیچے سے اوپر تک جانے کے لیے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. 500 سال. 7 آسمان ہیں. کتنے؟ 7 آسمان. 500 سال کا حساب لگایا جائے کتنے بنتے ہیں؟ 33. کتنے؟ 3300 سال. ٹھیک ہے نا جی. اور ان 7 آسمانوں کا خلا 3300 سال. 33 اور 35 7,000 سال صرف جانے کے، اور واپس اتنا ہی ٹائم لگے گا نا. 7,000 سال. 7,000 سال 14,000 سال. حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک صرف 14 صدیاں گزری ہیں. 14,000 سال میں آدمی سفر کر سکتا ہے اگر تیز رفتار سواری پر جائے. لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اپنے نبی کی سچائی پر. حضور علیہ السلام یہ سارا سفر کر کے
سارا سفر 14، یہ صرف 7 آسمانوں کی بات ہے. 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا جہاں فرشتہ جبرائیل رک گیا. جبرائیل کیوں رکے؟ یا رسول اللہ میں آگے جاؤں گا میرے پر چل جائیں گے. پھر عرش معلیٰ، پھر اللہ سے ہم کلام ہونا. یہ والا سفر آگے کا ہے، ہم تو صرف یہ آسمانوں کی گنتی کر رہے ہیں. حضور فرماتے کہ جہاں سے میں اٹھ کر گیا تھا میرا وہ بستر گرم تھا، میں بستر گرم چھوڑ کر گیا تھا، وضو کیا تو پانی بہ رہا تھا، میں نے دروازہ کھولا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی. فرمایا میں یہ سارا سفر کر کے جب واپس آیا تو میرے بستر آدمی کا گرم پڑا ہوا تھا. ساری دنیا کے سائنسدانوں کو جمع کر دو، کہتے ہیں تیز رفتار سواری پیدا کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. آج کل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے. بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے، خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آج ہم یہ تینوں کام، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، وہ امانت ہی کیا جس میں خیانت نہ ہوئی ہو. ہاں جی، ہم وہ بات ہی کون سی جو سچی بولیں. آج ہمارا ہر آدمی، آج کل تو جھوٹوں کا سیزن چل رہا ہے، چل رہا نہیں، آج کل تو جھوٹ بولنے کا سیزن چل رہا ہے. الیکشن ہے بھائی. ہاں، کوئی بجلی مفت کے خواب دکھا رہا ہے، کوئی گیس مفت کے خواب دکھا رہا ہے، اور پتہ نہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ خواب دکھا رہے ہیں سارے. اور ہماری سادہ قوم، مسجدیں نے اس لیے ادب والا استعمال کروں گا، ورنہ اس کے لیے ہماری اس قوم کے لیے ادب والا لفظ ہی نہیں ہے. سارا کچھ بھول بھلا کر واپس پھر انہی خوابوں کے اعلانوں پر شروع ہو جائیں گے. تو جھوٹ آج کل کی سیاست کا لازمی حصہ جھوٹ ہے. آج کل کی 20 سال حکومت کی ہے، کہہ رہے مجھے حکومت دو گے تو میں یہ کروں گا. بھائی 20 سال سے مجھے کیا کیا ہے جو آپ کیوں کرے گا آگے چل کر؟ سب یہی کہہ رہے ہیں نا. تو جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت. آج کل تو آدمی کے وعدے پر پورا نہیں اترتا ہے. آدمی کے وعدے پہ پورا نہیں اترتا. ایک بکری کو پکڑیں، سائنسدانوں کو جمع کریں کہ اس سے بات کرو. بکری سے بات کر سکتے ہیں؟ چلو بات بھی کر لیں، پھر بکری کو بولیں کہ جا بکری محمدی چوک سے چکر لگا کے 15 منٹ میں واپس جانے مسجد پہنچ. اور بکری ان کی بات سمجھ کر اگر جائے گی صحیح تو ضروری نہیں ہے کہ وعدہ پورا کرے. یہاں تو انسان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا. میرے آقا قربان جاؤں اپنے آقا کی ذات پر جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی زبان ہلا لیا کریں، خرچ نہیں آتا ہے، نیکیاں بڑی ملتی ہیں. حضور نے فرمایا میرے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا. اب حضور کے قریب رہنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں رہنا چاہتے ہو تو اپنا نصیب ہے. آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں سمجھا یا رسول اللہ ادھر میں یہاں ہوں. آپ نے غور کیا تو ایک جال تھا، جال میں ہرن تھا، ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا کھویا ہوا تھا. آپ وہاں پہنچے، کون ہے؟ ہرن ہے. ہرن پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے؟ جنگلی جانور ہے جو انسان کو دیکھ کر بھاگ جائے. ہرن نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے شکار کیا ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں یہ جال کھولیں، میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر وعدہ کرتی ہوں واپس آؤں گی. کون وعدہ کر رہا ہے؟ ہرن. وعدہ کرتی ہوں واپس آؤں گی. آگے سے بھی حضور علیہ السلام سے انہیں پتا تھا کہ میرا رحمت للعالمین مجھ سے وعدہ کوئی توڑ نہیں سکتا. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ، تو پکا وعدہ کرتے نہیں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. جال کھولا، ہرن چلی گئی. آپ وہاں بیٹھے ہرن کے انتظار میں، اتنے میں شکاری اٹھ گیا. شکاری نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. پوچھا میرا ہرن کہاں ہے، میرا شکار؟ آپ نے فرمایا جسے تم نے شکار کیا 2 بچوں کی ماں کی، مجھے اس نے بولا ہے کہ مجھے
کہنے بابا کبھی شکار کیا ہوا ہے، ہرن بھی بیچ میں آ کے واپس آتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ جو زبان دیتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ابھی ان میں بحث چل رہی تھی، ہرن دوڑتا اچھلتا کودتا واپس آ کر وہیں مرجان میں بیٹھا۔ شکاری نے دیکھا ہے یہ تو واقعی وہ بات ہے، فوراً قدموں میں گر گیا، آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ انہی معجزوں میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو کہتے ہیں معراج۔ مشہور روایات کے مطابق رجب المرجب میں ہوا تھا، وہ تحقیقی کوئی روایت نہیں ہے کہ کس مہینے ہوا تھا۔ معراج یقینی ہے، معراج حضور علیہ السلام کا معراج کا پہلا حصہ کون سی مسجد سے کون سی مسجد تک تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کا امریکہ میں، کشمیر میں، جاپان میں، کہاں ہے؟ فلسطین۔ ہاں، جہاں کی قوم پوری امت کا کفارہ ادا کر رہی ہے، پوری امت کا کفارہ ادا کر رہی ہے وہاں کی قوم۔ دنیا میں سب سے پہلے 2 مسجدیں اللہ نے بنوائی فرشتوں کے ذریعے۔ مسجد حرام کی دوسری تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، مسجد اقصی کی دوسری تعمیر حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی۔ پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی، اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کا استحقاق اس لیے بھی ہے کہ مسلمان حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو معراج کی شب مسجد اقصی میں امامت کرائی تھی۔ دوسری مسجد اقصی سے نسبت ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ایک وقت تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، ایک محراب ادھر بنی ہوئی ہے، ایک محراب وہاں بنی ہوئی ہے۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ تھا، اللہ تعالیٰ نے جب مسجد حرام کی طرف کیا، وحی نازل کی، تو صحابہ اکرام نے صفوں میں کھڑے ہوئے اپنے رخ بدل دیے اور نماز کعبہ کی طرف پڑھنا شروع کر دی۔ تو 3 نسبتیں ہماری، بلکہ 4۔ پہلی نسبت یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کے ذریعے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے آخری دین کے پیرے کار ہیں۔ صحیح ہے؟ دوسری سبب حضرت ابراہیم، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور یہ دونوں پیغمبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تیسری کہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی نے مسجد اقصی میں معراج کی شب سوالات نبیوں کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ 3 نسبتیں۔ چوتھی نسبت کہ اس
اس لیے مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ جو اس وقت فلسطین میں جہاد جاری ہے، دنیا کا سب سے اعلیٰ، خالص، مخلص، افضل، فضیلت والا جہاد چل رہا ہے۔ یہاں بہت سارے منافقین کی شلواریں گیلی ہو چکی ہیں اس جہاد کو دیکھ کر۔ یہاں منافقین بھانگ کی گولیاں دے رہے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی حماس والوں کو، کس لیے حماس والوں نے جنگ چھوڑ دی۔ 31,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 31,000 میں 70% صرف بچے اور عورتیں ہیں، صرف بچے اور عورتیں ہیں۔ اور آج یہاں کا مسلمان یا تو بھولا ہے یا اعلیٰ کوالٹی کا منافق ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں، میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے ایک بھی زخمی فلسطینی کی زبان سے یہ جملہ دکھا دو کہ اس نے کہا ہو کہ حماس نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کسی ایک عورت کا یہ جملہ سنا دو کہ اس نے فلسطینی عورت نے کہا ہو ان حماس والوں نے ہمارے کو پریشان کر دیا ہے، یہ حماس والوں نے لڑائی چھوڑ دی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میری ایک ویڈیو میڈیا پر آنے والی فلسطین کے بچوں کی، بچیوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی سب کی سنتا ہوں۔ میں نے اس بیوہ شہید کی بیوہ کا بھی یہ میں نے ویڈیو دیکھا کہ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اے شہید، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن تو نے زندگی میں وعدہ کیا تھا کہ جب بھی شہید ہوں گے تو ساتھ ہوں گے، تو اکیلا کیوں چلا گیا ہے؟ مجھے بھی شہادت کی موت ملنی چاہیے تھی۔ یہ فلسطین کی ایک اپنے شوہر کی لاش پر کھڑی ہوئی ماتم نہیں کر رہی ہے، چلا نہیں رہی ہے، رو نہیں رہی ہے، وہ اپنے شوہر کی لاش کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے مجھے شکوہ صرف یہ ہے کہ تو اکیلا کیوں چلا گیا، میں بھی تیرے ساتھ شہادت کا جام ریس کرنے کی۔ ارے وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان فلسطینیوں کی روحوں میں، ان فلسطینیوں کے مضبوط آثار موجود کیوں ہے؟ ان کے حوصلے بلند کیوں ہے؟ 31,000 جانیں دی ہے، 31,000 جانیں قربان کی ہے فلسطینیوں نے، ان میں بچے بھی ہیں۔ میں نے اس مرد کی، اس کی بھی، باپ کی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو جیسے اپنے باپ بیٹے کے، شہید بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر کہہ رہا تھا لے کھا لے بیٹا، اب کھا لے۔ صحافی نے پوچھا اس لاش کے چیزی سے کھانا دے رہا ہے، اس نے کہا میرے بیٹے نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، میں گیا دکان سے روٹی لینے کے لیے، تب تک فلسطین پر غزہ پر اسرائیل کے جہازوں نے بمباری کی اور میرا یہ بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں نے 70 سال کے بوڑھے کو، اپنی نواسی کو چون کو بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی ایک بیوہ کو اپنے شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہو یہ جذبات میں کیوں آیا ہے؟ یہ عدم اور ہمت میں کیوں آئی ہے کہ یہاں دور بیٹھے ہوئے پاکستان کے منافق کو، حماس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں جن پہ بم برس رہے ہیں ان کا حوصلہ تو دیکھیے۔ اللہ اکبر، میز لگی ہوئی ہے، ناشتہ کر رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، اوپر سے میزائل گزر رہے ہیں، لیکن یہ دلیر ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہم پٹاخہ سن لیں، ہم ایک پٹاخہ سن لیں تو ہمارے ہوش و ہوا اڑ جاتے ہیں، اور ان دنوں کو دیکھو اوپر سے میزائل گزر رہے ہیں اور کچھ پتا نہیں کون سا میزائل آ کر ان پر گرے گا، لیکن یہ بہادری اور ہمت کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ فلسطین پر ایک عالم دین کی محنت ہے، ایک عالم دین کی محنت ہے، کسی داڑھی منہ کی نہیں، نواز شریف زرداری عمران جیسے بھی نہیں، ایک عالم دین کی محنت ہے۔ اور جانتے ہیں اسے شیخ احمد یاسین، جو حماس کا فلسطین کے
مسلمانوں کا روحانی باپ تھا، اس نے فلسطینیوں کو ذہن سازی کی، انہیں ذہن دیا، انہیں بہادری سکھائی، انہیں ہمت دی، اس نے فورس تیار کی، اور یکدم نہیں، ہمارے یہاں تو ہوتا نا ادھر نعرہ لگا ادھر بم پھوڑو، ایسے نہیں۔ ایک کبھی اور جانتے ہو شیخ احمد یاسین سفید ریش، دونوں ٹانگوں سے معذور، ویل چیئر پر چلنے والا تھا، اس نے فلسطین کے مسلمانوں میں ایمان میں غیرت جگائی اور انہیں ایسا سبق دیا کہ آج میں حیران تھا جب ایک بچی بازو سے خون نکل رہا ہے، پیشانی پہ دم کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس پہ پلستر چڑھا ہوا ہے، اور صحافی اس کے سامنے مائک لے کر کھڑا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اپنے زخموں کو نہیں رو رہی، وہ اپنے زخموں کا ماتم نہیں کر رہی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشکل وقت ہمارے اوپر ہمارے اللہ لے کر آئے ہیں، اور جس میں اللہ راضی ہے ہم اس میں راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے ان کے ذہنوں میں اتنی اعلیٰ سوچ پیدا کی ہے؟ ہمیں تو کانٹا لگتا ہے تو رب سے شکایت کرتے ہیں، ہمارے تو گھر کی دیوار گر جائے تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ ارے جنہوں نے اپنے گھر بار مٹا دیے، بمباری کی نشان بن گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہمارے اللہ کی طرف سے ہم پر آیا ہے، اور اگر اللہ ہمارے اس مشکل وقت میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، ان لوگوں نے اسلام اور آپ کے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے یہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یا شاید ایسے ہی بس لڑائی چل رہی ہے دو علاقوں کی لڑائی نہیں چل رہی، حماس کی جنگ مدینہ منورہ کو بچانے کی جنگ ہے۔ آج بھی آپ اسرائیل کا سکہ لو، گریٹر اسرائیل، آج بھی اسرائیل کا جو خفیہ نقشہ ہے جسے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نام کیا ہوا ہے، اس میں مدینہ منورہ شامل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا خیبر، ہے یاد؟ خیبر کا دروازہ کس نے توڑا تھا؟ بولتے نہیں ہو؟ شیر خدا کا نام ہے علی، شیر خدا نے پیغمبر کے حکم سے آنکھوں میں درد ہونے کے باوجود خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا، اور وہاں سے پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو نکال باہر کیا تھا۔ تو یہودیوں نے اب اس خیبر کی بنیاد پر مدینہ منورہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کر کے اپنے کرنسی کے سکے پر یہ نقشہ بنایا ہوا ہے۔ اگر حماس نہ ہوتا، اگر مجاہدین نے وہاں پر ان کے ناک میں نتیج بنانی ہوتی تو سعودی گورنمنٹ میں وہ دم نہیں ہے، کویت کی گورنمنٹ میں وہ دم نہیں ہے، عرب کنٹریز کے ممالک کے حکمرانوں میں وہ دم نہیں ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے تک کے لیے اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بنتے۔ یہی مجاہدین اسلام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیوی کو قربان کیا، میرے کہنے نے اپنے شوہر کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، خود بیدار ہو گئی۔ لیکن آپ کیا میری دلوں کی دھڑکن، آپ کیا میرے ایمان کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن جائے مدفن آپ کی آرام دہ ہمارے شہر مدینہ منورہ کو بچا رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں ہمارا کیا کردار ہے؟ اس جہاد میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس الیکشن آئے، جیے بھٹو، جیے نواز شریف، جیے عمران کے نعرے لگا کر ٹھپے لگاؤ اور چلے گا؟ نہیں، اس جہاد میں ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر بھی فلسطین کے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک، دشمن کی مالی حالت کو کمزور کرو، دوسرا مجاہدین کی مالی حالت کو مضبوط کرو۔ ہم دونوں کر سکتے ہیں،
ہم نے 150 روپے کبھی فلسطین کے چندے میں جمع کرا کر ہم نے کہہ دیا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا؟ انہوں نے تو ایک ایک جان دے کر کعبہ قبلہ اول سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو پھر ہم 150 دے کر کیسے جہاد فلسطین سے الگ ہو سکتے ہیں؟ آج بھی میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو نمازی، جو حاجی، جو تہجد گزار، جو عمرے کرنے والا، جو داڑھی رکھ کر تسبیحات پڑھنے والا فرض یہودیوں کی مصنوعات اپنے دکان میں بیچ رہا ہے، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو ایک ایک فلسطینی شہید کے خون کا قاتل ہے، وہ معصوم فلسطینی بچوں کا قاتل ہے، کیا وہ جامع مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، لیکن یہودی مصنوعات کو خرید رہا ہے، وہ امت مسلمہ کا غدار ہے، چاہے راشد مدنی ہے یا اس کا باپ ہو؟ اتنے بے حس کب سے ہو گئے ہو؟ میں نے دیکھی ہے جنگ آدم کے دکانداروں کی دکانوں پر جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، تہجد گزار سمجھتے ہیں، 2 سال کبھی بھی جماعت میں لگا رکھے ہیں، اور ان کی دکانوں پر یہودی مصنوعات بک رہی ہیں۔ یہ داڑھی نہیں بچائے گی، یہ منافقت ہے، یہ امت سے غداری ہے، یہ بے غیرتی کی زندگی ہے، اور اس بے غیرتی کی 100 سال کی زندگی سے مجاہد فلسطین کی ایک دن کی زندگی 1000 گنا بہتر ہے۔ غیرت مند بنو، ہمیں غیرت مند بننا چاہیے یا بے غیرت؟ بولو بولو، جو غیرت مند نہیں بننا چاہتا میرا خیر نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو غیرت مندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے وہ بولے کہ ہم غیرت مند بنے یا بے غیرت بنے؟ غیرت مند بنے، پھر ہم ہر اس دکان کا بائیکاٹ کریں، ہم ہر اس کیبل کا بائیکاٹ کریں، ہر اس جنرل اسٹور کا بائیکاٹ کریں جہاں یہودی مصنوعات ملتی ہیں۔ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پیپسی کے صرف پیپسی کے معنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہوگا، وہ ہماری قوم پیتی ہے، ہمارے دسترخوانوں کی زینت ہے۔ یہ پیپسی نہیں ہے، یہ اپنے فلسطینیوں کا خون پی رہے ہو تم۔ یہ تم ایک بوتل خرید کر کے فلسطین پر گرائے جانے والے بم کی قیمت ادا کر رہے ہو، فلسطین پر گرائے جانے والے میزائل کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بے درد، بے حس، بے غیرت کوئی نہیں ہے جو ان حالات میں بھی ان یہودیوں کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں یہودیوں سے، کتنی پاکستانی چیز میں کوالٹی نہیں ہے۔ جب ایک طرف کوالٹی اور ایک طرف ایمان اور غیرت کی بات آئے تو آدمی ایمان اور غیرت کو چھوڑ کر جو کوالٹی کو استعمال کرے وہ پہلے درجے کا بے ایمان اور بے غیرت ہے۔ چلیے غلط ہے؟ ان کوالٹی کی بات کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، کوئی دکاندار درندہ تیرے گھر میں گھسے، تیری بیٹی کا ریپ کرے، تیری بیوی کا ریپ کرے، تیری ماں کا ریپ کرے، تیرے بچوں کو قتل کرے اور پھر جا کر دکان پر بیٹھے، بتا تو اس دکاندار سے کوئی چیز لینا گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا، بھلے کتنی اچھی ہے کوالٹی کیوں نہ ہو۔ تیری بیٹی صرف وہ نہیں ہے جو تیری بیوی نے جنم دی ہے، تیری اور میری وہ بھی بیٹی ہے جو میری فلسطین کی ماں نے جنم دی ہے، تیرا اور میرا وہ بھی بیٹا ہے جو فلسطین کی ماں نے جنم دیا ہے، تیری اور میری وہ بھی بہن ہے جو فلسطین میں پیدا ہوئی ہے، تیرا اور میرا وہ بھی بھائی ہے جو فلسطین میں مدینہ منورہ سے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر تو کیوں کہتا ہے کہ پاکستان کی چیز میں کوالٹی نہیں ہے؟ گنے کا جوس پاکستان میں بنتا ہے اور پیپسی کا گلاس، ڈاکٹروں سے پوچھ لو گنے کا جوس صحت والا ہے یا پیپسی کا گلاس؟ گنے کا جوس صحت والا ہے۔ تم کیوں منافقت کرتے ہو؟ ایک ایک چیز میں کوالٹی ہے پاکستان کی، ایک ایک چیز میں کوالٹی ہے، اور اگر نہ ملے اپنے فلسطینیوں کے جان کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں بھی صحت کا سودا کرنا پڑتا ہے تو ہماری صحت ہمارے ایمان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ مر نہیں جائیں گے
برباد نہیں ہو جائیں گے، مر بھی گئے تو ایمان کے ساتھ مریں گے، اور یہودیوں کی کوالٹی والی چیزیں کھا کر مریں گے نا، بے ایمان ہو کر مریں گے۔ میدان حشر میں یہ فلسطین کے بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ اے اللہ اس ظالم کو پکڑ، یہ نمازیں تو پڑھتا تھا، یہ روزے تو رکھتا تھا، یہ حج بھی کرتا تھا، یہ رمضان میں عمرے پر بھی جاتا تھا، یا اللہ ہم وہاں مر رہے تھے، تیرے نام پہ جانے دے رہے تھے، یہ ہم پر گولیاں برسانے والوں کی چیزیں خرید خرید کر کھا رہا تھا اور اپنا پیسہ انہیں دے رہا تھا۔ صرف یہودی میرا قاتل نہیں ہے، یہ مسلمان منافق بھی میرا قاتل ہے۔ ڈرو اس وقت سے، چھوڑو یہ معیاری باتوں کے چکر سے، ایمان کو بچاؤ، مدینہ کو بچاؤ، فلسطینیوں کے تحفظ کے جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم جامع مسجد کے مسئلے پر بیٹھے ہوئے فلسطین کے جہاد میں شریک ہو رہے ہو، صرف پیپسی چھوڑ کر، صرف یہودی مسلمان چھوڑ کر۔ تم نے کون کہہ رہا ہے کہ تم وہاں بموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ تم تو صرف ان کی چیزوں کو چھوڑو۔ کرو گے یا چھوڑ دیں؟ فلسطین سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو مرنے دو گے، ان کو کھپنے دو گے، کچھ اور نہیں۔ کچھ کہتے ہمارے ایک جنے سے کیا ہوگا، ایک یہ بھی نعرہ آتا ہے، اجی میں ایک پیپسی نہیں پیوں گا، میں ایک سرف ایکسل نہیں استعمال کروں گا، میں ایک لائف بوائے اور لکس صابن استعمال نہیں کروں گا، تو 10 اور تو کر رہے ہیں۔ بیٹا کردار اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، گرگٹ نے پھونکے مار مار کر آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ گرگٹ کے پھونکوں سے آگ بڑھا نہیں، لیکن آج تک گرگٹ لعنتی جانور ہے۔ اور ایک پرندہ چونچ میں پانی بھر کے اوپر سے آگ میں ڈال رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی پیغمبر پر آگ جلائی گئی ہے، میں اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈال رہا ہوں۔ اس کی چونچ میں پانی اتنا تھا کہ نیچے پہنچنے سے پہلے پہلے آگ میں ہوا ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کردار بھی لکھا گیا۔ آج گرگٹ لعنتی ہے اور ہر ایک شخص اس پرندے کو دعا دیتا ہے۔ کون جانتا تھا یوسف کی خریدار بڑے بڑے تھے، تھوڑے ہیرے جواہرات میں تول لیا، لیکن کسی کا ذکر ہے، ذکر ہے تو کس کا ہے؟ سود کی گٹھڑی سی لے کر جانے والی بڑھیا کا نام ہے کہ جہاں یوسف کو خریدا جا رہا تھا سونے چاندی میں، وہاں ایک بڑھیا سود کاٹ کر لے گئی۔ کہنے لگے اما جی وہاں تو ہیرے جواہرات میں تولا جا رہا ہے، تیرا سود؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میرا نام کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں آئے گا۔ اے میرے بھائی، اے کنڈو آدم کے دکاندار، اے کنڈو آدم کے خریدار، کان کھول کر سن لے، فلسطین کی جنگ نہ تیرے بائیکاٹ سے جیتی جا سکتی ہے نہ ہاری جا سکتی ہے، سوال تیرے کردار کا ہے۔ 2 صفیں بن چکی ہیں، ایک مجاہدین کی صف ہے، ایک کفار کی صف ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کفار کی مدد کر رہے ہیں۔ فیصلہ تم کر لے کہ تم مجاہدین کی مدد کرنے والوں کی صف میں ہے یا پیپسی پی کر کفار کی مدد کرنے والوں کے صف میں ہے۔ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ وہاں تیرے پیسے نہیں چلیں گے، وہاں تیری نمازیں نہیں چلیں گی، وہاں تیرا کردار چلے گا کہ تو نے امت سے غداری کی تھی یا وفاداری کی تھی۔ عہد کر لو کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ وفاداری کریں گے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، ہم اپنے شہروں میں دیکھ کر ان پر بم برسانے والوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔